کو بظاہر ایک نہیں، پوری زندگی کے اندر بہت سی چیزیں ایسے ملیں گی کہ شکل و صورت ایک جیسی، نیت مختلف ہونے سے بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے۔ ہم سب جس کو تاریخ کا تھوڑا سا بھی پتہ ہے اس بات کو جانتے ہیں کہ غزوہ تبوک، اس کا نام قرآن پاک میں فی ساعۃ العسرہ، تنگی کی گھڑی، تنگی کی گھڑی کا زمانہ، ایسی تنگی تھی کہ کسی اور لڑائی اور جہاد کے وقت میں اتنی تنگی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تشریف لے گئے، صرف 313 قسم پر صحابہ تھے، لیکن اس کو ساعۃ العسرہ نہیں کہا گیا۔ غزوہ تبوک فی ساعۃ العسرہ، اللہ پاک نے صحابہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہ یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے تنگی کے وقت میں بھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ساتھ دیا ہے۔ تنگی تھی، بھوک تھی، پیاس تھی، شدید گرمی تھی، لمبا سفر تھا۔ پہلا سفر تو چھوٹا تھا، یہ پہلا موقع تھا کہ لمبا سفر تھا، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ایسا لمبا سفر کہ بعض دفعہ 100 میل تک سائے کا درخت بھی نہیں تھا۔ بلڈنگ کا سایہ تو کیا، سائے کے لیے درخت بھی نہیں تھا، دھوپ کے اندر سفر۔ 18 بندے ایک اونٹ حصے میں آیا، 18 آدمیوں کے حصے میں ایک اونٹ، باری باری سوار ہوتے ہیں، سرکار خود پیدل تشریف لے جاتے ہیں باری کے اندر، کبھی کسی غلام کی باری ہے وہ اوپر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں۔ 18 صحابہ ایک اونٹ حصے میں ہے، باری باری سوار ہوتے ہیں۔ روزانہ ایک کھجور ملتی ہے، ایک کھجور ایک آدمی کو۔ صحابی جب اپنا واقعہ سنا رہے تھے تو کسی شاگرد نے پوچھا جی ایک کھجور سے آپ کا کیا بنتا ہوگا؟ کہ ایک کھجور کی قدر بھی اس وقت پتہ چلی جب وہ بھی ملنی بند ہو گئی۔ ایک کھجور ملتی تھی، ایک صحابی منہ میں رکھتے، تھوڑی سی مٹھاس محسوس ہوتی، نکال کر دوسرے کے منہ میں رکھ دیتے۔ فی ساعۃ العسرہ، تنگی کے زمانے کا لشکر ہے، 50 دن کا سفر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلا موقع تھا جس میں چندہ بھی جمع کیا، جس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سب کا سب لے کر آئے ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پہلا موقع تھا، فرمایا کہ کسی کو بھی مدینہ میں رہنے کی اجازت نہیں، سب نے جانا ہے۔ ہر لڑائی میں مخصوص بندے جاتے تھے، یہ پہلا موقع تھا کہ سب ایمان والوں کو حکم جانے کا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر فرمایا، شروع فرمایا، کرتے کرتے جہاں ایک جگہ پڑاؤ آپ نے کیا ہے، اور جو الفاظ آپ نے ارشاد فرمائے ہیں جو حدیث کی تمام کتابوں کے اندر موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَقَدْ تَرَكْتُمْ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا، اے میرے صحابہ تم لوگ مدینہ میں بھی کچھ ایسے بندے چھوڑ کر آئے ہو، ما سرتم من مسیر ولا انفقتم من نفقۃ ولا قطعتم من واد الا هم معکم، تم جتنا تم چل کر آئے ہو ہر قدم میں وہ تمہارے ساتھ تھے، جو تم نے سفر کیا ہے ہر سفر کی مشقت جیسے تمہارے لیے لکھی گئی ان کے لیے بھی لکھ دی گئی، جو تم نے بھوک پیاس برداشت کی، جو تم نے خرچ کیا، جو تم نے تکلیف اٹھائی، جو تم نے نماز روزہ جو کچھ بھی اس سفر کے اندر کیا، مدینہ کے اندر کچھ بندے ایسے موجود ہیں جو تمہارے ساتھ نہیں ہیں لیکن ہر عمل کے اندر وہ تمہارے ساتھ شریک رہے۔ بڑی حیرانگی کی بات تھی، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وہ ہمارے ساتھ ہیں، وہ تو مدینہ میں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، رات دن ہم تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے آپ کے ساتھ چلیں، وہ کیسے ہمارے ساتھ ہو گئے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ دل کے اندر تڑپ ایسی تھی کہ ساتھ نکلیں، لیکن حبسہم العذر، وہ کسی شرعی عذر کی وجہ سے رہ گئے، اس لیے ان کا دل نہیں چاہتا تھا، ان کی نیت کی وجہ سے، ان کی اس صادق سچی نیت کی وجہ سے اللہ پاک نے اجر و ثواب کی ہر چیز کے اندر ان کو تمہارا شریک بنا دیا۔ متخلفین، قرآن پاک کے اندر لفظ ہے متخلفین، متخلفین کہتے ہیں جو غزوہ تبوک میں رہ گئے تھے، جو ساتھ نہیں گئے، ان کا نام ہے متخلفین۔ بظاہر متخلفین بہت سارے ہیں، وہ بندے جو نہیں گئے، نہ جانے والوں میں بہت سارے، ایک وہ جماعت ہے جن کے بارے میں فرمایا کہ وہ ٹھہر گئے اپنے گھر میں، وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ پاک نے آج کے بعد ان کے دل پر مہر لگا دی ہے،
یہ منافقین کا طبقہ، یہ بھی مدینے میں ٹھہرا ہے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا، انہوں نے آ کر جھوٹے بہانے گھڑ گھڑا کر اور بڑے اندر ہی اندر خوش ہو کر کہ ہم نے اپنی جان چھڑا لی، مدینہ کے اندر ٹھہر گئے۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے دلوں کو دیکھ رہا ہوں، تم بھی نہیں گئے، لیکن تمہارا نہ جانا اتنا اللہ کو ناگوار گزرا ہے کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ آج کے بعد تمہارے دلوں پر مہر لگا دی جائے گی۔ ایک متخلفین یہ، دوسرے وہ جو کسی عذر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور یہ روتے ہوئے رہ گئے۔ اللہ پاک نے ان کے رونے کو بھی قرآن میں ذکر کیا ہے، لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو واقعتاً معذور تھے، بیمار تھے، اور یہ جب آپ نکلے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، یہ اپنے بہت زیادہ پکی نیت تھی ساتھ جانے کی، لیکن عذر کی وجہ سے نہ جا سکے، ان کو ہم نے آپ کے ساتھ اجر و ثواب میں شریک کر دیا۔ تیسرا طبقہ وہ تھا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، صحابہ کے وہ چند افراد جن کو کوئی عذر بھی نہیں تھا، مالدار بھی تھے، صحت مند بھی تھے، سواری بھی موجود تھی، لیکن صرف آج جائیں گے کل جائیں گے، آج جائیں گے کل جائیں گے، اسی کے اندر وہ رہ گئے 3 بندے، اور ان کی توبہ 50 دن کے بعد قبول ہوئی، پھر بھی اللہ پاک نے توبہ کی وجہ سے ان کو بھی برابر کا شریک بنا دیا۔ تو بظاہر عمل ایک ہے، مدینہ کے اندر رہ جانا، غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونا، لیکن نیتوں کی وجہ سے کس قدر فرق پڑا۔ ایک نہ رہنے والا طبقہ وہ جن کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، ایک نہ رہنے والا طبقہ وہ جن کو اجر و ثواب میں برابر کا شریک کر دیا گیا، ایک رہ جانے والا اور نہ جانے والا طبقہ وہ جن کو اللہ پاک نے 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول فرما کر ان کو بھی اسی مقام پر لا کر کھڑا کر دیا۔ ایک نہیں، 20 واقعات احادیث کی کتاب کے اندر ایسے ملتے ہیں کہ بظاہر شکل و صورت عمل کی ایک جیسی ہے، لیکن نیتیں ٹھیک ہونے کی وجہ سے اللہ پاک نے بہت اونچا مقام دے دیا، اور بہت ساری چیزوں کے اندر نیت خراب ہونے کی وجہ سے وہ بندہ عذاب اور مصیبت کا مستحق بنا۔ قرآن پاک کے اندر اس کے لیے 2 لفظ ہیں، یاد رکھیے۔ ایک لفظ ہے اخلاص کا، اخلاص، مخلصین لہ الدین، مخلصین لہ الدین، الا للہ الدین الخالص۔ اعلان کر دیجئے کہ اللہ کو صرف کھرا، بالکل واضح صاف ستھرا دین اللہ کا دین ہے۔ ملاوٹ والا دین اللہ پسند نہیں کرتے، ملاوٹ والا عمل بھی قبول نہیں، ملاوٹ والی نیت بھی اللہ کو قبول نہیں۔ کتنی ملاوٹ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے عمل کیا اور اس عمل کے 99 حصے اللہ کے لیے، 99 حصے اللہ کے لیے، ایک حصہ صرف بندوں کے لیے، صرف ایک حصہ بندوں کے لیے۔ قیامت والے دن اللہ فرمائیں گے انا اغنى الشرکاء، میں اپنے شریکوں میں سب سے بے نیاز ہوں، جس نے ایک حصہ بھی میرے 99 میرے لیے، ایک حصہ بھی کسی اور کا، میں اپنے 99 حصے بھی اسی کو دے دیتا ہوں، میں یہ بھی نہیں رکھتا۔ اللہ صرف اسی عمل کو قبول کرتے ہیں جو 100% اللہ کے لیے ہو۔ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی جہاد میں شریک ہوتا ہے، اس کی نیت صرف دین کی سربلندی ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، صرف اس لیے جاتا ہے، سارے تیر اپنے سینے پر سہتا ہے، اس کی نیت صرف اللہ کے دین کو بلند کرنا ہے، لیکن تھوڑی سی اس کی نیت یہ بھی ہے کہ میری قوم کا بھی نام ہو جائے۔ اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا فلا اجر لہ، اس کو ذرا سے بھی اجر نہیں ملے گا۔ صحابی آئے، صحابہ کو بتایا کہ میں نے آج یہ سوال کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کچھ بھی نہیں ملنا، کتنی ہی دین کی سربلندی کی نیت ہو، کتنے ہی وہ زخم سینے پر کھاتا رہے، کتنا ہی وہ اپنی جان اور خون کو بہاتا رہے، اگر اس کی نیت قومیت کی بھی ہے تو اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ صحابہ فرمانے لگے یہ تو بڑا سخت سا مسئلہ ہے، دوبارہ جاؤ، دوبارہ جا کر پوچھ کر آؤ۔ دوبارہ پھر بھیجا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو پوری طرح نہ سنا ہو، یا شاید آپ کا مقصد پوری طرح یہ صحابی نہ سمجھے ہوں۔ دوبارہ بھیجا، دوبارہ پھر جا کر انہوں نے وہی الفاظ بڑے آہستہ آہستہ کر کے دہرائے،
آپ نے فرمایا فلا اجر لہ، کوئی اجر نہیں ہے۔ تیسری دفعہ پھر صحابہ نے بھیجا، یہ تو بڑا مسئلہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا اجر لہ۔ اس کے لیے ہوا کا ایک لفظ ہے قرآن پاک کے اندر، اللہ کی رضا کے علاوہ جتنی غرضیں، جتنی نیتیں، جتنی تمنائیں انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہیں ان سب کا نام ہے ہوا، خواہش۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ایک بات بھی اپنی اس نفسانی خواہش کی وجہ سے نہیں کی۔ نفسانیت جہاں آ جائے گی، جہاں اللہ کی رضا کے علاوہ ذرا سا بھی کوئی اور نیت اور مقصد بن جائے گا، جہاں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے علاوہ ذرا سی بھی کہیں اور نیت آ جائے گی، اللہ فرماتے ہیں میرے ہاں یہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اس کا نام ہوا ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی عادت ہی اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے کی ہے، آپ ان کی بات نہ مانیے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ کا اتباع کرتے ہیں، یہ آپ کا اتباع ہے، اور اگر آپ کے اتباع کے علاوہ کچھ اور چلتے ہیں تو وہ سب خواہشات والی زندگی ہے۔ میں نے اور آپ نے ایک دفعہ نہیں، بار بار سوچنا ہے کہ ہم نے جو ساری زندگی عمل کیے ہیں، یہ کوئی عمل اوپر پہنچے گا بھی کہ نہیں پہنچے گا؟ عملوں کی کمی نہیں ہونی قیامت والے دن۔ بہت سارے بندے بہت کچھ لے کر جائیں گے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اللہ فرمائیں گے ہمارے ہاں کسی کام کا نہیں، بھاگ جاؤ۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً۔ بہت سارے بندوں کے اعمال ایسے ہیں جیسے سخت دھوپ کے اندر سراب نظر آتا ہے۔ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ پانی آگے ہے، چلتا بھاگتا دوڑتا اس کے پیچھے جتنا جائے گا وہ پانی اور آگے، آخر میں پتہ چلے گا پانی ہے ہی نہیں۔ ایسے ہی اعمال ہوں گے بہت سارے بندوں کے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت عمل ہیں، لیکن نیتیں بگاڑ لینے کی وجہ سے، نیتیں خراب کر لینے کی وجہ سے کوئی عمل بھی تو قابل قبول نہیں ہوتا۔ یہ تھوڑی سی مشق کرنے کی ضرورت ہے۔ گزشتہ ہفتے جیسے کہ یہ بیان میں ہوا تھا کہ فتنے دلوں پر آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک مستقل باب بتایا ہے کہ فتنے بہت سارے آئیں گے، فتنوں کی بڑی خبر دی ہے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے، اور محدثین نے کتاب الفتن مستقل ایک باب باندھے ہیں اپنی کتابوں کے اندر۔ فتنے کون سے فتنے؟ ان میں وہ فتنے بڑے اہم ہیں جن کا جو دلوں کی طرف آتے ہیں، جو دلوں کو بگاڑتے ہیں، دلوں کی حالت کو خراب کرتے ہیں۔ انسان نظر آتا ہے، اللہ کے ہاں وہ درندہ ہوتا ہے، انسان کی صورت میں ہوتا ہے، وہ سانپ اور بچھو ہوتا ہے، انسانی صورت میں اللہ کے ہاں کتا اور خنزیر کے برابر ہوتا ہے، انسانی صورت کے اندر کوئی جانور ہوتا ہے۔ اللہ پاک صورتوں کو نہیں دیکھتے، دلوں کو دیکھتے ہیں۔ فتنے دلوں پر آتے فرمایا کہ ایک حالت یہ پہنچ جاتی ہے، لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا الا ما اشرب من ہوا۔ یہ بندہ جانتا ہی نہیں ہے کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے، اس کے سامنے تو صرف اپنا دل ہے، جو دل میں آیا وہ کرنا ہے بس۔ کبھی بھی کوئی عمل کرتے ہوئے یہ نہیں سوچنا کہ مجھے یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ کیا فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، میرا دین مجھے کیا کہتا ہے، نہیں سوچنا۔ دل میں آ گیا کرنا ہے، بس کرنا ہے۔ دل فتنوں کی آماج گاہ بنتا ہے۔ فتنے اتنے زیادہ دلوں پر آتے ہیں کہ ایک انسان ظاہری انسانی شکل و صورت کے اندر جانور خدا کے ہاں سمجھا جاتا ہے، نہ اس کی اپنی کوئی قدر و قیمت ہوتی ہے، نہ اس کے کسی عمل کی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ ہمارے ماضی قریب کے اندر شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ پاک نے بہت بڑا کام لیا تھا اور اللہ پاک نے اس کا بدلہ بھی دیا۔ جنت البقیع کے اندر اللہ پاک نے جگہ نصیب فرمائی، مدینہ منورہ کے اندر بہت زیادہ رہنا نصیب ہوا، حدیث پاک کی بڑی خدمت کی۔ ایک واقعہ عام طور پر سنایا کرتے تھے۔ فرمایا کہ ایک آدمی ایک دفعہ ایک دریا کے کنارے پر پہنچا، اس نے دوسری طرف جانا تھا، اس دریا کو، اس پانی کو عبور کر کے دوسری طرف پہنچنا تھا۔
اور وہاں دیکھا تو کوئی کشتی نہیں ہے، شام کا وقت ہو چکا تھا، اس کو جلدی تھی، وہ ادھر ادھر بیچارہ پریشانی کے اندر بھاگ دوڑ رہا تھا کہ کسی طریقے سے کوئی انتظام ہو جائے کہ میں یہ پانی کو عبور کر کے دوسری طرف بستی کے اندر پہنچ جاؤں۔ ایک آدمی اس کو ملا کہ بھی کیا بات ہے، کہا بڑا پریشان ہوں، میں نے ہر حالت میں فلانی جگہ پہنچنا ہے اور یہاں کوئی کشتی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ وہ جو جھونپڑی نظر آ رہی ہے وہاں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ اور ان کو جا کر کہو کہ وہ اس پانی کے اوپر سے آپ کو گزروا دیں۔ وہ انکار کریں گے لیکن تم پیچھے پڑ جانا، اللہ پاک نے ان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ پانی کے اوپر سے تمہیں گزروا دیں گے۔ اب یہ بندہ پہنچ گیا، جا کر کہا جی بزرگوں کوئی مہربانی کرو، مجھے دوسری طرف جانا ہے، کسی بھی صورت میں مجھے پہنچا دو۔ اس نے کہا تیری مت ماری ہوئی ہے، یہ میں انسان ہوں کہ کیا ہوں، میں نہیں پہنچا سکتا۔ یہ پیچھے پڑا رہا۔ تو اس اللہ والے نے کہا کہ اچھا پھر ایسے کرو کہ پانی کے کنارے پر کھڑے ہو کر زور سے پانی کو خطاب کرنا کہ اے دریا، مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے جس نے ساری زندگی کھانا نہیں کھایا، جس نے ساری زندگی کوئی خواہش پوری نہیں کی، اس نے حکم دیا ہے کہ مجھے راستہ دے اور میں نے اس دریا کو پار کر کے دوسری طرف پہنچنا ہے، اور یہ کہہ کر بسم اللہ پڑھ کے اوپر سے گزر جانا۔ یہ بندہ گیا اور اس نے ایسے ہی کہا اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھی اور پانی کے اوپر سے گزر کے جیسے خشکی پہ چلتا ہے دوسری طرف پہنچ گیا۔ اب اس جھونپڑی کے اندر اس کی بیوی بچے وہ تھے، بیوی نے کہا کہ یہ عجیب حرکت کی آپ نے، کہا کہ میں نے کھانا نہیں کھایا، روزانہ تو میں کھانا کھلاتی ہوں آپ کو، اور کہا کہ میں نے کبھی خواہش پوری نہیں کی، اتنے سارے بچے کہاں سے آ گئے تمہارے؟ اس نے کہا کہ میں نے جب بھی کھانا کھایا ہے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھایا، پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی میں نے اپنی خواہش کو سامنے نہیں رکھا ہے، پوری زندگی میں نے کوئی کام اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے نہیں کیا ہے، صرف اللہ کا بندہ بن کر اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے سے کیا ہے۔ تھوڑا سا اگر ہم اپنی ترتیب کو بدل لیں، جس انداز سے آج ہم چل رہے ہیں یہ مسلمانوں والی زندگی نہیں ہے۔ ہم دنیا میں چودھری بن کر، بڑے بن کر، عہدہ لے کر، ٹانگ اونچی کر کے، مونچھیں اونچی کر کے، یہ ہمارے نظریات ہیں کہ ہم نے ایسے رہنا ہے۔ ہمارے سامنے خواہشات ہیں، بنگلو ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، گاڑیاں ہو جائیں، مکان ہو جائیں، کپڑے ہو جائیں، یہ ہماری زندگی کا منتہائی مقصد ہے۔ ان سے تھوڑا ہٹ جائیں، یہ ہماری ایک مسلمان کی زندگی نہیں ہے۔ مسلمان تو دنیا کے اندر مسافروں کی طرح جیتا ہے۔ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے جی لو جیسے ایک راہ چلتا مسافر کسی درخت کے نیچے بیٹھا، تھوڑا سا سایہ حاصل کیا، آرام کیا، فترہ کہا، اس کے بعد چھوڑا اور آگے چل گیا۔ ہم نے سب نے مرنا ہے، آج نہیں تو کل ہم قبروں کے اندر پڑے ہوں گے۔ وہاں یہ جو ہمارے خیالات، پروگرام، پلان، یہ کچھ بھی ساتھ نہیں جانے گا۔ وہاں وہی چیزیں جائیں گی جس کا اللہ نے حکم دیا، جس کو ہم کر لیا، جو اللہ کے احکامات پورے کر لیے، جو ایمان ساتھ مل گیا، جو اللہ کی محبت ساتھ رہ گئی، جو تقوی آ گیا، جو طہارت اندر پیدا ہو گئی، جو دل کے اندر پاکی پیدا ہو گئی، جو دل کے اندر ایمان کی عظمت آ گئی، جو دل پاک ہو گیا، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری قبر میں کام آئیں گی۔ نہ بیٹا ہوگا، نہ بیوی، کوئی نہ ہوگا، اس تنہائی کے اندر ان چیزوں نے کام آنا ہے۔ تو تھوڑا سا کوشش فرمائے، اللہ مجھے سب سے زیادہ توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اپنی زندگی کو ایک مسلمان بن کر جینا، اگر ہم مسلمان بن کر جینے کا ارادہ کریں گے، مسلمان بن کر ہماری موت آئے گی، اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ اپنے فضل و احسان سے نصیب فرمائے۔